الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاشقين الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا ارحم الراحمین ارحم بحق طٰہ و یاسین آمین. میرے حضور غریب نواز حضرت ضیاء الامت کے نور نظر حضرت صاحبزادہ ابوالحسن محمد شاہ صاحب، میں اپنے سارے محبتاں اور عقیدتاں انہوں نے پیش کرنا، اور اس تو بعد انتہائی عزیز اور انتہائی محترم قبلہ محمد انور قریشی صاحب، دیگر تمام اساتذہ کرام اور میرے معزز سامعین، تھوڑے جے وقت واسطے تواڈے سامنے حاضر ہویا. اللہ پاک تواڈی تے میری یہ حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک سن حضور نبی کریم دی غلامی عطا فرمائے، اور اللہ پاک سن صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت صاحبزادہ صاحب دی اجازت نال چند چیزاں تواڈی خدمت وچ اپنے دوستاں دی فرمائش دی وجہ تے پیش کرساں. میں چونکہ ایک دیہاتی علاقے وسنا، اکثر پنجابی تقریراں کرنا، میرا دل نہیں پہ کردا کہ حضور ضیاء الامت دا ذکر ہے تاج اپنی خالص زبان اس پنجابی وچ ہی میں عرض کراں، اگر تسی اجازت دیو تو. میرے دوستو، حضرت حضور ضیاء الامت دے بارے گفتگو کرنا میرے جے ایک ناکارہ انسان واسطے انہی ہے کہ ایک چراغ جڑا وہ سورج کے سامنے رکھ دیتا گیا، لیکن میرا جڑا فریضہ وہ میں ادا کرن دی کوشش کرساں. ہو سکتا میری وجہ تو تہن بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور میری مغفرت دا بھی سامان ہو جائے. ساگر صدیقی نے آکھیا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں. دعائیں تو من ساریاں یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں. میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. ہائے میں صدقہ تو قربان جاواں اس مہربان مرشد پاک ہے. میں تو ان کے دساں وقت تھوڑا تھا، تھوڑے جے وقت میں تھوڑیاں جیاں تواڈے نال گلاں کرساں. میرے پیارے صاحبزادہ صاحب جان دن جسل میں اٹھاؤندا اور جو اساں زندگی گزاری ہے، لیکن تہن صرف وچوں تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں دساں. ہو سکدا کہ اللہ پاک ساڈے تے مہربانی چا فرمائے. میرے دوستو، حضور ضیاء الامت ایک یہ جیا اللہ پاک دا تحفہ اس کائنات میں ملن کہ اسی اللہ پاک دا شکریہ ادا ہی نہ کر سکتے.
میں بخدا سچائی نال توانا جس لئے میں چھوٹا جہا آس سکولوں دے پڑھدا آس اہل سنت والجماعت دا کوئی سن عالم ملدے ہی نہ میں 5ویں یا 6ویں کلاس سے پڑھدا آس تے حضرت مولانا عمر صاحب نے ساڑھے گراں وچ آن دی اساں نوید سنی تو دوروں دوروں لوگ دیہاتاں چو بڑے بڑے مشکل سفر کر کے آئے تو جائیں نائیں لبدیاں لیکن ساڑھے کو عالم کوئی نہ اللہ پاک نو رحم آیا اور حضرت ضیاء الامت دے اندر اپنی محبتاں دا جذبہ پایا اور نبی پاک دی غلامی پائی اور انہوں نے تمام میداناں چھوڑ کے اس دین اسلام دی خدمت دا بیڑا اٹھا لیا اللہ پاک نے انہوں دی مدد کی تھی ہر طرف لوگ آپ دے قدموں میں جمع ہو گئے اور پھر آج تسی دیکھ دیو کہ پاکستان دے ہر کونے وچ اور غیر ملکاں وچ بھی اللہ پاک روشنی پہنچا دیتی یہ اللہ پاک دی خاص کرم نوازی نے ہوئے تے کم نہیں ہوندے اللہ پاک خاص کرم نوازی فرمائی اور حضرت ضیاء الامت دے دل مبارک دے اندر ایک گل پائی کہ دین دی خدمت کر اس اسلام دی خدمت کر جیڑا تہاڈیاں عزتاں آسمان تک لے کے چلا جا سکتا آپ نے وہ خدمت کی تھی اور آج یہ تہاڈے سامنے منظر ہے میں مسکین میں افتخار بھی اور حضرت علامہ قریش صاحب بھی اور میرے عزیز بشیر صاحب بھی اور دیگر تمام حضرات تسی دیکھتے پے ہو کہ اسی حد الوسع اپنی کوششاں کرتے پے ہاں اور اس رات اس ویلے تھوڑی چلساں جتنی تھوڑی صاف آ کے اسا معاہدہ کیتا اس نال کہ تیرے اس مشن لے کے اسی ہر حال بھی جتنی طاقت اگے چلتے رساں وہ اسی چلتے پے ہیں اللہ پاک تہاڈے تے بھی رحم فرمائے اور میرے تے بھی رحم فرمائے اور اسی چلتے رہے میرے دوستوں جیڑی آیا مبارکہ تہاڈے سامنے پڑھی ہے اس دا ترجمہ کرساں اور پھر چند حضور ضیاء الامت دی زندگی مبارک جو جڑے میں خود اپنی اکھاں نال ویکھے او توان واقعات عرض کرن دی کوشش کرساں اللہ پاک نے اپنی اس کتاب دے فرمایا بلا کیوں نہیں ہاں یقیناً انہی ہے یہی اس کا ترجمہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن جس بھی انسان نے اپنی ذات نو جھکا دیتا اللہ دے حضور شرط ہے کہ خلوص نیت محسن دمانہ مخلص ہے قرآن پاک دے وچ اخلاص بارہا احسان دے معنی وچ استعمال ہویا اور احسان بارہا اخلاص دے معنی وچ استعمال ہویا اتھے اخلاص دے معنی وچ ہے کہ وہ دے دل دے اندر سچائی ہو کیوں نہیں وہ انسان جس نے اپنی ذات نو جھکا دیتا اپنے رب دے حضور لیکن خلوص نیت نال واہ وہ محسن وہ حالیہ حالت یہ ہے کہ وہ خلوص نیت نال جھکا دے نقل نہ ہوئے جھوٹ نہ ہوئے فراڈ نہ ہوئے تو اللہ پاک اس وقت کہ ارشاد فرماندہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ او دا اجر او دے رب دے کول ہے ضیاء الامت ساڑے کول اجر نہیں منگ دے انہاں دا رب اجر انہاں دا اللہ پاک دے سی یقیناً دے سی اور دے رہا اس دنیا دے اندر اور آخرت فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اور اگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انفرادیت نو ذکر کر کے اجتماعیت دے اندر لے ایک کلام ہوا ہے کہ ہمگیریت اور ادی آفاقیت دنیا دا کوئی پیمانہ ماپ نہیں سکتا انفرادیت نو ذکر کر کے اجتماعیت دے وچ لے گئے فرمایا کہ وہ ایک نہیں بلکہ جیڑے بھی اس راہ تے چل جیڑے بھی اس راہ تے چل سنن واسطے نوید کیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ اس دنیا دے وچ کسے ظالم جابر اور کسے دکھ درد اور کسے آن والی مصیبت تو ڈر سن اور دوجا انہوں دا وصف کیا سی جیڑی تکلیف انہوں زندگی دے اندر آ جائے کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی پریشانی آ جائے اس دل دے نال کدی بھی لا کے نہ رکھ سن اللہ دے پھر اس راہ تے چلنا شروع کر دے سن جس راہ تو ہمیشہ چل دے آئے اے انہوں واسطے نوید ہے اور اے آیا مبارکہ تواڈے واسطے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیتا صرف اس واسطے ہے کہ حضرت ضیاء الامت دی ساری زندگی اس کا مستاق ہے ساری زندگی اس کا مستاق ہے اس اپنے رب دے سامنے اپنے سر نواز نو خلوص نیت نال جھکا دیتا اپنی میں مار چھوڑی میرے جے غریب مسکین اور پتہ نہیں کتنی ہے جے ہو رہا ہے جنہاں دے منہ چوم کے تنان سینے نال لا کے پڑا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا تھا مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سکے تھوڑا جا درود پاک پڑھا ہے میں پریشر دا مریض ہوں میں پانی پی
حضور ضیاء الامت مصداق نے سایہ مبارکہ دے، اور وہ ایسے لوگ بے شمار میری زندگی دے اندر موجود نو اور میرے واقعات اور میرے سین دے اندر موجود نو جنہ انہاں دیاں کرم نوازیاں بڑی بڑی مساند تاج تشریف فرما، اور وہ لوگ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ انہاں آگے اپنی نیاز مندیاں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیاں قدموں چ بیٹھے نتیجہ بہت بڑا نکل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود بن غافل بنی زول دے غریب آدمی بھوک تو چل کے مدینہ طیبہ وچ مکے وچ حاضر ہوندا، اور حضور نبی پاک دے نانکے خاندان دا حلیف بن جاندا، اور پھر عقبہ بن ابی معیط جے ظالم دا جڑ چکاؤن لگ پا، جس نے نبی پاک دی گردن مبارک تو گندا ہو جا کے سٹیا، جس نو جنگ بدر دے قیدیاں وچوں اس نے اور نضر بن حارث نو قتل کیتا گیا، اس دا جڑ پہ چکانا، لیکن نظر کرم ہو گئی اس مہربان دی جس نے سارے جہان نو سنوارنا آیا، جس نے کائنات نو روشنی دینی آئی، جس سمن پھیلانا آیا، اور جس زندگیاں بدل کے رکھ دینی ہے، قدریں دے زاویے بدل کے رکھ دینے ہیں۔ اس دی نظر کرم ہو گئی اور اس نے واپس کی تھی سوٹی جا کے عقبہ بن ابی معیط نو آخیا گن لے اپنی بھیڈاں، تیرے کو اجر اگلا بھی نہ لے، میں جس بوئے تے ٹر گیا میں اوتھے ہی راس۔ پھر نبی پاک دے قدموں چ حاضر ہوئے، آپ دے جوڑے مبارک چائے چھنڈے پھوکے بغل دے تلے دیتے، آپ دا بستر مبارک لایا، صاحب السوا کے ورنہ لین، صاحب الوسادت ورنہ لین، آج بھی انہاں دا لکھا۔ اور اللہ پاک اس مہربان دی خدمت دا نتیجہ کہ تواڈے سامنے دنیا دا بہترین مفسر عبداللہ بن مسعود، دنیا دا بہترین مقرر عبداللہ بن مسعود، دنیا دا بہترین محدث عبداللہ بن مسعود، اور دنیا دا بہترین ولی عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاندے ہیں، آخری وقت عثمان غنی دے دور وچ مکے دے وچ مدینے دے وچ چلے جاندے ہیں، اور حضرت عثمان غنی انہاں دی عادت واسطے جاندے ہیں۔ آج تے بادشاہ گھروں نکل نہیں سکدے، لیکن وہ اللہ دے وہ خالص بندے ہیں جنہاں تے نظر مصطفیٰ ہوئی ہے، اور جس تے بھی نظر مصطفیٰ ہوئی ہے وہ انہی روشنیاں پھیلاندا گیا۔ وہ تا جاندے ہیں جا کے سلام دعا ہوندی ہے اور عرض کر دیں ما تشتکی یا عبداللہ، اے عبداللہ کیڑی بیماری دی شکایت پہ کرنا، ذرا نبی دے غلامہ دے جواب سنیا ہے، یہ وصفہ نے ضیاء الامت دے نبی دے غلامہ دے جواب سنیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیڑا بنی زول دے گمنام قبیلے دا انسان ہے، آج حکمت اور علم دا سمندر بنیا، اس لئے جواب دینے اشتکی ذنوبی الى رب العالمین یا امیر المومنین، میں تا اپنے رب دے سامنے اپنے گناہ دا شکوہ پہ کر، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ آنے میرے نبی پاک دے خادم، اور یہ جائیے کہ قیامت تک پیدا ہوں دے رہا۔ دوجہ سوال کرتے ہیں حضرت عثمان غنی ما تشتہی یا عبداللہ، اے عبداللہ کس چیز دی چاہتے ہی ہون کہ منگنا پیا تا دیں رحمت ربی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں تا اللہ دی رحمت پہ منگا۔ تیسرا سوال کر دیں اندعو لکا طبیباً، اے عبداللہ بن مسعود تیرے واسطے کوئی طبیب بلائیے، ذرا جواب سنیں طبیب امرضنی یا امیر المومنین، دردست طبیب است علاجے ہمیں دردے کے طبیب دیہات ہمارا علاج ہے، طبیب دیہات وچ ہر مرض دا علاج ہے، لیکن جڑا درد دے طبیب وہ دا کیڑا علاج ہے۔ اے عثمان غنی تیرا شکریہ، لیکن اگو جا کے عثمان غنی جے ارشاد فرمانے نو بھی سن لو، ارشاد فرمانے نا امر لیاتائے کا یا عبداللہ، اے عبداللہ تیرے واسطے کوئی وظیفہ مقرر کر دیئے، میرے نبی پاک دے سچے خاتم لکھا ہے، جڑے اجڑ چکین دے آئے نگاہ کرم ہو گئی، سنگ پہ ڈالی نظر لالے بدچہ کر دیا، تو نے ظلمت میں قدم رکھا چراغاں کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے دوستو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر دیں لا حاجت لی فیہا، میں نے کسا وظیفے دی کوئی لوڑ نہیں۔ حضرت عثمان غنی آدن تو سم بچیاں صرف چھوڑیاں تو انہیں واسطہ وظیفہ لا دیا، فرمایا ترکت لہم السورہ الواقعہ فی القرآن، میں قرآن نے وچ انہیں واسطہ سورہ واقعہ چھوڑی ہے، اس دی تلاوت کر سن تو میرا رب بنا روزی دے سی۔ یہ آنے میرے نبی پاک دے خادم، میں کیوں نہ انہوں دو ہاتھا نال سلام کراں، کیوں نہ اندے راہ دے چلن دی کوشش کراں، اس سے راہ تے ضیاء الامت چلے تائی ساڑھے مرشد دام ہے۔
اور اللہ پاک اسی ہر وقت ہر ساہ نال دعا کرنے اے میرے اللہ انہاں دی مہربانیاں دا قرض لا ہی نہ سکتے ساری زندگی، لیکن تو مہربانی فرمائی انہاں تے کرم نوازی فرمائی۔ میرے دوستوں میں صرف اے تمہید بدی ہے اور تو ہم سنانا ہے کہ میری زندگی کی کن شروع ہوئی تو کی کن اتھوں میں اس ضیاء الامت کو پہنچا۔ میں سن 69 میٹرک کیتا، ذرا وال نمبر تو ہو گیا تو میری آواز تھوڑی جی اونچی ہو گئی۔ میں اپنے والد ماجد نظر کیتا کہ میں کالج بھی داخلہ لینا، میں باخدا ممبر رسول تا بیٹھا اور میرے مرشد زادے میرے کول نو، میں کدی بھی جھوٹ نہ بولا تو سچیاں گلاں دساں جڑی حقیقت۔ میں عرض کی تھی تو میرے والد ماجد انہاں سن 1918 میٹرک کیتا، لیکن اللہ انہاں سیدھے راہ لایا، انہاں کنن ہاتھ لا لے، نوکری میرے پیو اس ویلے نہیں کیتی، کنن ہاتھ لا لے اور فرمایا استغفر اللہ، ویکھو میرا پتر کے پیا۔ میں حیران ہو گیا، فرمائندے میں تن اپنے ہتھاں نال جہنم دا بالن بنا جائیں، اے میرے کول نہیں ہو سکے۔ دل ہی تو اپنا مال چکا، دل ہی تو اپنا کاروبار کر، دل ہی تو گھر ویلا ہو، نہیں تو حضرت ضیاء الامت دے قدماں چ حاضر ہو کے تو داخل ہوتا۔ میں تو کہہ دساں 1 سال میں ضد لائی رکھی، تو ان گلاں اس تو دسن لگا سچیاں گلاں، ایک ضد میں پورا سال لائی رکھی اور نہ پڑھیا۔ ایک دن میں خواب دے اندر دیکھا حضرت ضیاء الامت دی ایک باری صرف معوم جی زیارت میں ہوئی پہلے، ساڑھے گران تشریف لے گئے تو میں تکے سن تو میں دیکھتا ساڑھی زمین ہوتا ہے اپنے گران دے سامنے وائی ہوئی جائے اور اتھے وانا دی منجی گتی ہوئی، وانا دی منجی ہوتا حضرت ضیاء الامت مغرب دی طرح منہ کر کے بیٹھے اور میں مغرب والے پاسوں آؤندا پیا، میں انہاں تک لیا۔ میرے اندر خیال آیا کہ ضیاء الامت میرے کو پہلی گل ہے پوچھن حضرت پیر کرم شاہ صاحب اے میاں افتخار تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میں جواب کیا جیسا میں بخدا سچائی نال گلاں پہ کرنا، کوئی میں کسی قسم دی بناوٹ دی ضرورت نہیں، میں فقیر منش انسان ہاں، میں نہیں کوئی اور حاجت نہیں، میں صرف سچائی نال پہنچا رہا۔ حضرت ضیاء الامت دے بارے میں سوچنا میرے کو پوچھن کہ تو کیوں نہیں پڑھتا تو میں کوئی بہانہ تلاش کرنا، میں سوچا میں عرض کر سنی میرا دماغ ہی نہیں کام کرتا، یہ خواب دے اندر میں پیانا اور پھر اس طرف مقناطیسی قوتاں نے میں کھچیا، میں چلا گیا ہینج کر کے دو ہاتھاں نال سلام کیتا، گوڑیاں مبارک نو ہاتھ لایا تو پیراں وچ بیٹھ گیا، انشاءاللہ او دے پیراں تے بڑا نصیب، انہاں دے پیراں وچ بیٹھ گیا، انہاں میں نے فرمایا مسکرا کے میاں افتخار کیوں نہیں پڑھدا؟ میں وہی بہانہ جڑا گھڑے سی عرض کیتا میرے مرشد پاک میرا دماغ نہیں کام کرتا، آپ اس طرح میرے سر میں ناپ لیا جس طرح سر درد دی دم کریدا، فرمایا میں دم کرنا تیرا دل کر سی، یہ میں ممبر رسول تبہ کے پیغام رسول، آپ نے دم فرمایا پھوک ماری اور 2-4 نصیحتاں فرمائیاں، جاگ آ گئی، میرا دل ثبوت ہوئی، اس طرح مائل ہو گیا کہ میں ہوں ضرور پڑھ سکتا۔ جنہاں اللہ پاک بنانا تھا اگر وہ جذبہ ہے صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑ پایا نہیں کرتے۔ میں اپنے ابا جی نے اپنے والد نے عرض کیتا کہ میں ضرور پڑھ سا، میں نے تو بھیجو، میں اپنی زندگی چ اپنے پیون کدی اتنا خوش نہیں ڈٹا۔ اللہ انہوں جنت الفردوس سے جگہ دے، جس سن اس سدھے راہ لایا انہیں ہر چیز مہیا کی تھی، اور میں نے فرمایا ایک نال خادم بھیجا کہ جا اس نے چھوڑا حضرت پیر صاحب کو، اگر یہ گلاں کی ذرا سنتے جائے زور دے وقت زور اور اثر دے وچکار میں پہنچے ہیں، لائبریری جو ہوتا ہے ہن تو منظر نہیں رہے، ایک لائبریری دے وچ کیبن بنیا سی، اس کیبن دے وچ آپ جلوہ فروز ہن، کرسی تے بیٹھے ہیں، اگلے پاسے میز ہے اور آپ ضیاء القرآن پڑھ دے پہ یا لکھ دے پہ۔ اندر وہ بندہ پہلے داخل ہویا اور اس نے سلام عرض کیتا، پھر میں بھی داخل آیا، میں بھی سلام عرض کیتا، تو آپ نے فرمایا ہاں دس بھائی کیوں آیا؟ تو انہوں نے عرض کی تھی قبلہ میاں صاحب دے صاحبزادے اور جڑے انہوں نے میں نال لے کے آیا، وہ چونکہ میرے والد صاحب دا خادم سی تو پڑھن واسطہ ہے، بخدا میں سچائی نال پیا تھا، کرسی تو حضرت ضیاء الامت اٹھ کھلے، میری کی حیثیت ہے کی حقیقت ہے تسی جان دیو، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن حضور نبی پاک دے یہی اخلاق مبارکہ ہیں، انہاں اخلاق تے چل کے ساڈے کول سلام پہ کراندا کون؟ حضرت پیر کرم شاہ، انہاں اخلاق تے نہ چلدا تے اسی سلام کدی بھی نہ کریے، جڑے او دے غلام نو قیامت تک نہ سلام کردے۔ کرسی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بندے نے چنگا جے ناراض ہو کے فرماندے او تو میں پہلو کیوں نہیں دسیا میراں دا بچہ آیا، میں پھر سینے نال لا لینے، کئی ویری میرا منہ چومیا نے، میں اس قابل ہی ناس اکھاں چوں اتھرو ڈھان لگ گئے نے، اور فرمایا نے تو کیڈی زیادتی کیتی ہے، لے او کرسی میاں صاحب کو واسطے سنے تے باؤ،
میں ہاتھ بن لے میں عرض کی تھی میرے کریم میں کرسی تک کسی صورت نہ بہ سکتا یا تلا باسا یا کھلو سکتا. پھر آپ باہر تشریف لے گئے اتھا اپنے میرے کو بڑا ہنستے پیار نال پوچھا پڑھ سیں میں کہ جی آپ ہی بلایا نے پڑھ سیں ضرور. ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں. ہائے کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے دل میں سما گئے. پھر میاں افتخار کدی بھی نہ نہیں کی تھی کیونکہ ایک مہربان دی نظر کرم ہو گئی. وہ مہربان میرے نبی پاک دا خادم سچا خادم اور جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ. زندگی گزر گئی ہے پھر کدی پڑھن تو نہ نہیں کی تھی اور بڑے واقعات نو لیکن میں یہ ابتدائی واقعہ توانے اس تو سنایا کہ میری زندگی دی ابتدا اتھوں. پھر میرا طریقہ کار ہے استاد پڑھاؤں لگ پہ آپ نے فرمایا جس کلاس میں چاہتا ہو داخل کرو جس کمرے چاہتا ہو سنبھاؤ. اور پھر وہ محبتاں ودیاں گئیاں. حضور نبی کریم کو مسجد نبی میں ایک بدو حاضر ہوندا اور اس نے پہلے نبی اعظم کی زیارت نہیں کی تھی اور جس لئے تکدا تو اس تک منوارا تاری ہو گیا لرزہ تاری ہو گیا. سرکار دو عالم کے ارشاد فرمان دین حوین الیکا یا رجلو اے جنیا ذرا حوصلے وچ ہو جا کیوں پہ کمنا یہ اخلاق نے ضیاء الامت دے اندر کیوں پہ کمنا کیوں لرزہ تیرے تے تاری ہو گیا. تو او خاموش ہے نال فرمان دین آپ فرمان دین سرکار دو عالم لستو بمالکن میں کوئی بادشاہ نہ ویکھو نا وہ جڑا کائنات دا بادشاہ ہے جڑا بادشاہ دا بادشاہ ہے او کہ ارشاد پہ کرماندا میں کوئی بادشاہ نہ. اور نال فرمان دینا نا ابن امرت من قریش میں ایک قریشی عورت بیٹا کانت تاکل والقدیدہ جڑا سکا گوشت کھاندی آئی. یہ آجی اور انکساری کتوں شروع ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اور یہ آجی اور انکساری انہوں نے بھی آ گئی جڑے وہ دے خادمان اور نتیجہ کہ نکلیا اس ویلے پیران تو ڈھے پیا بدو اور اس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے میں یار نے اس میں یار نو مد نظر رکھو جڑے بھی وہ دے غلام ہوئے وہ با اخلاق اس نے وہ اچھے اس نے وہ محبتاں کرن والے اس نے وہ سینے نال لان والے اس نے وہ مخلوق نو اپنی طرف کھینچن والے اس نے اپنے تو دور کرن والے نہ اس نے. دانائے مشرق نے آخیا ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خرید. گل نہیں اتنی مرشد بڑا مہربان تو ساڑھے جے نلاک بھی پڑھ گئے نے اور توڑے سامنے بیٹھے ہیں گلاں پہ کرنے ہیں. اللہ پاک شاء اللہ سانو ناندی غلامی نصیب فرمائے انہوں نے راہ چلنا نصیب عطا فرمائے اور انہوں نے گل جیڑی وہ کرتے روی ہے اس راہ چلتے رہے. پھر میرا طریقہ کہا رہا کہ میں کدی میں اساتذہ کو چھٹی نہیں لی میں چھٹی سیدھا جا کے حضرت قبلہ پیر صاحب کو حاضر ہونا اور عرض کرنا میں گھر بنا فرمانے ٹور جائے. نوری صاحب سن سبق پڑھایا انا الواضح تھا جی میں یاد ہے میں اس دن بدھوار سی اور میں گھر جانے کا پروگرام اور میں جس طرح باہر نکلیا 2 پیریڈ پڑھ کے کس اندر سے حضرت ضیاء الامت کا تشریف لے گئے. میں گیا اپنی کمرے کتاب چاہ کہن ماری دکھ درد اندر میرے ایک تاری ہو گیا. میں کہ میں ان چھٹی کہیں کو لے ساں میں نے استادہ کو چھٹی لئی کدی نہیں میں ان کہیں کو لے ساں. ایک لات میری منجی تو لمکی ہے ایک لات میری ہوتا ہے دوجے لڑکے پڑھن ٹور گئے اور میری آنکھ لگ گئی. جو ہی میری آنکھ لگ دی گئی تو گول کمرہ ایک ہوندہ سی آج تو نظام نہیں رہا گھر والے پاسوں سرکار تشریف گول کمرے دا موڑ مڑ دے نگو میں پہ آنا میں دوڑ کے گیا تو پیروں تے جا کے ہاتھ لایا اور میں اٹھا کے سینے نال لے لے. میں نے فرمایا میاں جی کیا ہو گئے نے میاں صاحب کیا ہو گئے نے میں کیا آپ کدھر تشریف لے گئے میں گھر بہنا آج میں چھٹی دو یہ آنے محبتاں دا پیار اس دے ورنہ ساڑھے نہیں کی گن ضرورت پوندی یہ گلہ کریا. اللہ دی قسم میں سینے نال لالے کھاوے چس مرشد پاک نے اور میرے متھے تے پیار دیتا جی دی آج بھی ٹھانے میرے اندر موجود ہے. میرے دوستوں میں اپنے نال جڑے واقعات ہوں تن بے دستا میرے عزیز نے انہوں نے کرامت میں تے لوڑی کوئی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہ پیروی کی تھی انہیں ایک ویری تکیت پھر کرامتہ منگی ہیں کسی شئی دی ضرورت نہیں کیونکہ سچائی بذات خود چل دی ہے. میں اس لئے گھر چلا گیا اور یہ سچائیاں ساڑھے اندر موجود ہوں گی. اس تو پچھے تو آنی قرض کرنی ہے وہ واقعہ جڑا میں ہی دیکھیا اور نن بھی کہیں یاد ہو سی لیکن میں اس واسطہ نہیں کرنا کہ میری وہ عظمت تھوڑی جی ہوندی ہے. بخدا میں رسول تک آنا صرف حقائق تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اس لئے ایف اے دی کلاس ہی پڑھتا اور ایک لڑکا ہوتا کہ داخل ہویا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دے اندر جدا محمد حیات کسے غریب فیملی دا میاں لے دے علاقے دا
اور قدرتی جڑے چنگیاں بندیاں دے پیراں چ رہندے تو انہاں دیاں جُتیاں چاندے لوگ انہاں دی طرف بھی مائل ہو جاندے میرے کمرے چ جاتک اکٹھے ہو ویندے آئے بچے اکٹھے ہو ویندے آئے اور میرے نال پیار کردے آئے کیونکہ میں انہاں دیاں جُتیاں چاہندا ہاں انہاں دے جوڑے انشاءاللہ چاہنے نصیب ہون جڑے میرے نبی دے غلام ہون معیار ہے کہ میرے نبی دے غلام ہون وہ میرے کو لگتا سی باندھا سی میں اس کو نصیحتاں کردا ایک دن میں آخیا گل توجہ نال سنیا شاید اور تمہیں سنائے کوئی نہیں میں بھی پتہ نہیں کدن اپنی قبر مار بینی ہے لیکن میں خوش ہاں ملنی اپنے ٹائم تو ضرور ہے وہ میں نے بچہ ادا میاں صاحب میں تو قرض کرنی ہے میں آخیا دس اس آخیا حضور ضیاء الامت کو میں لے چلو تو میں نے بیعت کرا میں اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے تیری اگر یہی چاہت ہے تو کل صبح دی نماز جس ویلے ادا کرسن مرشد پاک اس تو بعد روضہ انور وچ حاضری دین دین اور دلائل الخیرات پڑھ دین تھوڑی دیر واسطے اوتھے میرے کول بیٹھ جائیں میں پکھا جھولدا رہساں تو بیٹھا رہیں میں عرض کرساں تو تین بیعت فرما دے میری گل توجہ نال سنتے رہے ہے انہیں ہی ہویا اسی طرح ہی آپ نے جس لئے دلائل الخیرات ختم کیتی اور دعا منگی تو میں عرض کیتی میرے مہربان میرے کریم اس بچے نے بیعت فرمایا آپ ہمیشہ کہ فرماندے نہیں پڑھ رہے تو پھر بیعت کرساں تاکہ انہیں شعور مکمل ہو جائے اس دن آپ نے کوئی نہ نہیں کی تھی آپ فرمایا محمد یاد تک گو محمد یاد نے آپ نے بیعت فرما لیا اور وہ خوش ہو گیا آپ نے دعا فرمائی بعد وچ میرے کمرے وچ ایک دن آیا اور وہ آدھا میاں صاحب میں تو کیوں عرض کیتا کہ تسی میں نے بیعت کروائے حضرت قبلہ ضیاء الامت دا میں کہ میرے پتر میں تک وہ نہیں تو میں یہ گل آکھی تو میں انہوں نے عرض کی تھی انہوں نے بیعت کر لے اس نے آکھیا میں جو کچھ پیانا اللہ دی قسم ہے سچ پیانا انتہائی سادہ اور دوسرے سال وچ پڑھدا صرف او میں نے آدھا کہ میں میدان حشر ویکھیا قیامت دا دن اور لوگ افرا تفری دے عالم میں دوڑن لگے ہوئے اور میں بھی ہوتا پریشان ہوں میں سوچنا بھائی میری مغفرت دا کوئی سامان ہو جائے تو میں اس ویلے پریشانی وچ ایک طرف دوڑدا جانا اگے انج میں محسوس ہویا کہ جنت آ گئی اور جنت دے مختلف دروازے میں بھجدا جانا تو ایک ہی دروازے تے میں افتخار تو کھلے وائیں میں اس قابل نہ لیکن میں مرشد پاک دی جوتیاں ہمیشہ چاہیے میں وضو 7 سال انہوں نے صبح دی نماز دا کرایا فیض ہے تیرے خلق ناز کا یہ کہاں تھے آشنائے درد دل اللہ پاک دیاں کروڑا رحمتاں انہوں نے تو ہم جنہ سن اس قابل بنایا اس نے میں نے آکھیا کہ میں جس لئے توان تکیا تو میں دوڑ کے توڑے کول گیا تو سب میں نپ لیا دن محمد یاد کے میں نام یہ عالم جڑا افرا تفری دا کیا میں نے بھی جنت دا ٹکٹ مل سکتا تو میں نے ہس کا دیو تین نہیں دینا تو میں دینا کہنے میں دربان ہے اس دروازے دا اور اہل ہے جنت دا ٹکٹ یہ اندر واڑ جا میں خواب سنی ان سنی کر چھوڑی میں کھیس نو خواب آیا اسی میں حقیر اتنے جوگا کتوں ہاں لیکن بہرحال میں نے اے یقین آ کہ میں ضیاء الامت دا خادم نبی پاک دا خادم ایک مہینہ صرف گزریا دریا تے بچے نہون جاندے آئے وہ بھی گیا اور وہ نال ایک اور بچہ بھی گیا اور ناندے رہے پہلو اور پھر اس نے چھال دریا وچ ماری تو کوئی نہ نکلیا جدا نام محمد یاد آ وہ کوئی نہ نکلیا اوتھے بچے اور بھی 5-7 دوڑے دارالعلوم دی طرف زور تا سر دا وچکارلا یا سر دا شام دا وچکارلا وقت آ حضرت ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے بھی عرض کی گئی سب لوگ دارالعلوم دی جو نکل کے دریا دی طرف دوڑ پے لیکن محمد یاد نہ لاتا محمد یاد اپنے رب کو پہنچ گیا دریا دیا موجاں اس نے اپنے سینے نہ لا لیا اور جنت دی باری اور دروازہ اس واسطے کھل گیا دوسرے دن بھی جسم نہ لبا تیسرے دن سب جسم لبا اور پھر اتھے جنازہ ہویا اور او دے وارث آئے اس نے لے کے اپنے گھر کو میں 2 یا 3 دن تو بعد بیمار ہو گیا میں نے بخار ہویا تو میں حاضر نہ ہویا سبق پڑھن حضرت ضیاء الامت کول تاب میرے کمرے دے وچ تشریف لے آئے یہ آنے انہوں نے مہربانیاں جو نبی پاک اپنے غلامات مہربانیاں فرماندے آئے انجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامات مہربانیاں فرماندے آئے میں منجی تے لیٹے ہیں میں نے بخار ہوئے گا اور میں اٹھن لگا تو میں سینے تو دبا لیا نے فرمانے لیٹے ہوں میاں صاحب میں تھوڑے واسطہ ہیں میری سراندی بہ کے میرا سر جولی بھی دار لینے آئے کتوں میں اتنے جو لیکن وہ مہربان ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مردے کا میرا سر گھٹن لگ پین اور فرمانے نے وال ہو سبق پڑھیا کر میں اس ویلے عرض کی تھی میرے کریم جڑا محمد یاد فوت ہو گیا اس میں نے خواب سنائی آپ دیاں آنسو مبارک گرن لگ پے اور میرا سر پیٹا ناپ کا کر کا دین اور کس اللہ جنت وچ گلی ایک ہی بتیرا اور کس اللہ جنت وچ گلی ایک ہی بتیرا پڑھن دے انہاں
میں تو کے دسوں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ پاک انہوں نے کرامتاں بھی سلامت رکھے اور انہوں نے یاداں بھی ساڑھے دلے بھی سلامت رکھے۔ اور وقت اتنے ہی ہے، ایک آخری گل سنانی ہے۔ چنان دے علاقے دا ایک بچہ پڑھدا ساڑھے نال جہدا نام منظور آ، سکول ماسٹر لگا، بعد میں پتہ نہیں ہوں ہے یا دنیا چھوڑ گیا۔ سادہ دل انسان آ بڑا، اور اسی پڑھتے پہ حضور جلال امت کو جاندے اس نے پڑھن، پہلے بہ جاندے صاحب تشریف لے آئے۔ میں بھی تو دسن لگا کتنا مہربان آ میرا مرشد۔ میں اس دی پیروی اس واسطے نہیں کی تھی کہ وہ امیر آدمی آ، میں اس واسطے نہیں کی تھی کہ سونا بندہ آ، میں اس واسطے کی تھی ہے محمد لگا اس رات چلتا جس رات حضور نبی پاک چل جائے۔ میرے کو کسی ایک دن پوچھے میاں صاحب کیوں اتنا پیار کر دیو اپنی اس مرشد پاک نال؟ میں آخیا میں نے یہ وجہ تو کوئی نہیں پتا، لیکن میں نے عکس صدیق اکبر دا انہاں وچ نظر آیا، میں نے عکس صدیق اکبر دا نظر آندا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد اس، فاروق ذل جوہ جلال محمد اس، عثمان ضیاء شمع جمال محمد اس، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، دین ما محبت آل محمد است۔ چنان دی کتی دا رہن والا بچہ سرکار تشریف لے آئے، مسئلہ تے بیٹھے ہوئی کنارے تے بیٹھے وا، آ فرمایا منظور پانی لے آویں میرے جوگا۔ نلکا اس ویلے لگے ہونا، گلاس اس لیا جا کے پانی ٹھنڈا کڈیا لے آیا تو گلاس میں اس طرح اتو نہ پیا۔ میں جس لے تکیا میرے دل وچ ایک کوفت جی ہوئی، لیکن اتنے بول نہ سکتا میں۔ اس نے آ کے حضور جلال امت نو پانی پیش کیتا، ذرا توجہ نال سنیا ہے کہ کتنا مہربان آ میرا پیر۔ میں نے تو پیر آخنا تو دل نہیں کرتا، مرشد میرا مرشد کتنا مہربان آ جڑا نبی پاک دا خاتم ہو۔ آپ نے گلاس نو تکیا اتو اٹھو، فرمایا منظور پانی ٹھنڈا کوئی نہیں، ایک باری پھر لیا پانی ٹھنڈا کوئی نہیں، جا ایک باری پھر لیا اور چلا گیا۔ لیکن انتہائی سادہ مزاج ہے، اس نے سمجھ نہ آئی، میں نے بھی آئی تو کہیں اور بھی آئی، لیکن اس نے سمجھ نہ آئی، وہ چلا گیا۔ پھر پانی پا کے اینی گلاس میں ناپ کر لیا، آپ نے پھر ناپ لیا، ساڑھے اندر سے کوفت پیدا ہوئی، لیکن آپ نے ناپ لیا، فرمایا تکیا تو فرمایا منظور ٹھنڈا نہیں، پھر ایک بار گیا، کیونکہ انہیں سبق بھی سن دینا ہے نا۔ پھر منظور چلا گیا اور تیسری ویری دین بھی ناپ کر لیا، وہ دی سادگی دی انتہائی۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا۔ سادگیاں تو ہوندیاں لیکن گلاں وچ ہی ہوندیاں۔ حضور جلال امت نے گلاس رکھیا تو فرمایا میاں صاحب منظور پانی لے آیا، میرے جے گنہگار بندہ کوئی ہوئے تو اس واسطے بے شک نہیں ناپ کے لے آئے، لیکن کوئی خدا دا بندہ ہوئے تو ہین کر کے لے آیا کرے۔ سن تو سمجھ آ گئی، اس نے بھی سمجھ آ گئی، لیکن میں نے دسو یہ طریقہ سمجھاؤں دا کتنا اچھا کہ بجائے اس دے فرمائیں دے ہو منظور تم کہتا تینے کوئی شعور نہیں، تیرے کوئی عقل نہیں، میرے واسطے پانی لے آنا بتیں لے کے آوی گا۔ ہائے میں قربان جاواں، یہ آنے محمدی اخلاق، یہ آنے مصطفی اخلاق۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ وہ سبق ساڑھے اندر آ گیا اور اے اس مہربانی اور کرم نوازی فرمائی، جس کرم نوازی اور مہربانی دی وجہ تو اسی اس جگہ تے پہنچے ہیں۔ بڑیاں اور گلاں لیکن وقت پورا ہو گیا، وقت تھوڑا رہ گیا۔ میں صرف چند اشعار اپنے تان سنانا، سرکار دی مدح وچ میں بھی کدی کدی لکھ لینا اور یہ گلاں کردا رہنا۔ ملے گا کسے مہربان تیرے جیسے، توجہ نال سنتے رہے، ملے گا کسے مہربان تیرے جیسا، نہ ہوگا میرے کارواں تیرے جیسا، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں۔ ہائے میں صدقے تے قربان جاواں تیرے، کتھوں ڈھونڈا میں تینوں، نہیں لبدے اجے لوگ۔ نہ ہوگا میرے کارواں تیرے جیسا، خوبان عالم تھے خدام تیرے، ذرا دیکھ لے ذرا دیکھ لے، خوبان عالم تھے خدام تیرے، ہائے خوبرو شاہ جہاں تیرے جیسا۔ وہ میں کدو لے کے آواں، ہائے خوبرو شاہ جہاں تیرے جیسا، تبسم پہ تیرے میں قربان جاؤں، تبسم کے تیرے میں قربان جاؤں، ہائے کوئی شیریں دہاں تیرے جیسا، ہائے کوئی شیریں دہاں تیرا جیسا۔ کتنا تھا شیریں مقال اور بیٹھے تھے بول تیرے، آج بھی رس گھول رہی ہے دل میں تیری آواز، اتنے بکھیرے ہیں لالی حکمت تو نے، بھر گیا دامن گلچی تھا جتنا دراز، جتنا دراز، تیرے پاک تخیل کی اڑان تھی اتنی بلند، طائر فلک نشیں ہوئے کوتا پرواز، باغ حکمت کے شگوفوں پہ نکھار تھا تیرے دم سے، چھن گیا تاروں کا تبسم خاموش ہوئے ساز، تاریک و بے کیف ہوا سارا جہاں تیرے پر۔
تاریخ و بے کیف ہوا سارا جہاں تیرے بغیر، اے ملت کی ضیاؤں کی امین میرے سوز و گداز، نشیب روتے ہیں تیرے میرو عطا کو شاہ، اشک بار تیری فرقت پہ پہاڑوں کا فراز، تبسم کے تیرے میں قربان جاؤں، ہائے کوئی شیریں دہاں تیرے جیسا میں لاؤں کہاں سے میرے دل ربا، اکلی میں دل کا سلطان تیرے جیسا، میں کس سے کہوں اپنا درد دروں، تسی دسو میں کس سے کہوں اپنا درد دروں، میں کس سے کہوں اپنے درد دروں، ہائے مہرباں رازداں تیرے جیسا، ہمیشہ تڑپتا پھڑکتا ہوں شاید سنے کوئی آہو فغاں تیرے جیسا، حقیر افتخار اور تجھ سے محبت، ہاں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، حقیر افتخار اور تجھ سے محبت، شاید کوئی ہو ناداں میرے جیسا، شاید کوئی ہو ناداں میرے جیسا، شاید کوئی ہو ناداں میرے جیسا، علم و دانش کی امالہ تیری رفت کو سلام، میرا اپنا یہ بھی کلام ہے، علم و دانش کی امالہ آخری گال عرض کرتا پیا، علم و دانش کی امالہ تیری رفت کو سلام، بڑے بڑے استاد میں ویکھے نہیں لیکن جڑا اثر اسے پایا کدائی نہیں، جڑی گل انہیں فرمائی کدائی نہیں لگی، اور وہی جی دل تثبت ہو گئی ہے کہ پھر اٹھی ہی نہیں، علم و دانش کی امالہ تیری رفت کو سلام، عشق کے شعلہ جوالہ تیری حدت کو سلام، میرو عطا جود و سخا کے شاکار معظم، گلشن فقر کے لالا تیری شوکت کو سلام، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا تھا، تو نے گرتوں کو سنبھالا تیری ہمت کو سلام، تو نے گرتوں کو سنبھالا تیری ہمت کو سلام، تیری نسبت نے سنوارے میرے انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارے میرے انداز حیات، اے نور ضیا بار کے آلہ تیری نسبت کو سلام، دل افتخار کی ہے یہ دعا اے میرے کریم، جنت میں مقام ہو آلہ تیری ریلت کو سلام، حضور ضیاء الامت مکمل نمونہ اپنے نبی معظم دے اخلاق حسنہ، اور اس واسطے سن انہاں نال پیار ہو گیا اور اس پیار وچ زندگی گزر گئی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازو کابگینوں میں، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلائے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں، ہاں بے شمار جدے کول بویت اتنی سونے ہو جوندہ جتنا وہ چاند دن، حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چو غلام بیٹھے اور اتنے خوبصورت ہو گئے، دنیا دے کسیں کونے گئے سارا جہان انہوں نے سلام کرن لگ گئے، انہوں نے عزتاں ہونے لگ پیاں کیونکہ اس حسین دے کول بیٹھے، نتیجہ یہ نکلیا کہ خود بھی حسین ہو گئے، اور انہوں دی غلامی جنہیں سچائی دے نال کیتی ہے وہ خود بھی حسین ہو جان دیں جڑے انہوں دے کول باندھے، حضرت ضیاء الامت کول حاضری دینا میرا معمولہ، اور یہ میں معمول جڑا ہمیشہ اللہ پاک میں نتا فرمایا کیونکہ محبتہ میں رائی آس، اور انہوں نے کرم نوازی ہے، انہوں نے مقناطیسی کو بتائی کہ میں اس طرح مائل ہو جاندہ، ورنہ میں بڑا باغی ذہن دا انسان آس، میں کس نال سلام لے کر راضی نہ سندا، لیکن آج ہر بندے عزت اور احترام میرے ذہن وچ کیوں آیا، انہوں نے کرم نوازی اور مہربانی دی وجہ تو انہوں نے جڑے اخلاقی حسنہ سن دیتے ہیں وہ اسی لے کر ٹرتے رساں اور لوکاں نے درس دیں دے رساں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب دی راہ دی طرف بلا، لوکاں نو پیارے واز اور دانائی دے نال، حضور ضیاء الامت نے بڑے پیارے واز اور دانائی دے نال لوکاں نو بلایا، جیڑا میں تو منظور دا واقعہ دسیا، کیا اس نال وڈا کوئی سبق ہو سکتا دانائی دا، ایک جیڑا پروفیسر احمد بخش صاحب تے میں رل کے قبلہ پیر صاحب نے مٹھیاں پہ بھرنا، میں سچ دسنا تہن کوئی نہیں کیونکہ وہ ساری سچائی آوے، مٹھیاں پہ بھرنے اس کیبن وچ جس کیبن وچ میری ملاقات ہوئی ہے سرکار نال، اور آپ چارپائی تے لیٹے ہیں، میں سراندی پہ بھرنا تو پواندی پہ بھرنا، دوجے پاس ایک باری ہے قد ہے اوت ہے بندہ جا نہ سکتا، مٹھی بھردیں حضرت ضیاء الامت مٹھی بھردیں پروفیسر احمد، اس نے صرف احمد بخش ہے، پروفیسر بعد بھی بنے، میں صرف بھی اختیار آس ایسی مٹھیاں پہ بھردیں، انہوں نے خیال آیا کہ دوسری سائٹ تک مٹھیاں بھرا، وہ اچھا خیال آ، لیکن انہوں کو غلطی یہ ہو گئی کہ حضور ضیاء الامت تو ٹاپ کے دوجے پاس جا بیٹھے، بڑی کوفت ہوئی میرے اندر، تکلیف ہوئی، لیکن اتھے میں بول نہ سکتا، میں آکھے میں باہر جا کے اس نال گال کر لے سکتا، یہ میں اندر پایا، لیکن وہ مٹھیاں بھردے رہے تو پھر آپ اتو ہی ٹاپ کے دوجے پاس پروفیسر احمد بخش صاحب دی گل پہ تو دسنا کوئی محسوس نہ کرائے کیونکہ انہوں نے مہربانی نال اسی اتھا پڑی،
جس لئے مٹھیاں بھر چکے ہیں تو میں نے فرمایا دن میاں صاحب تو ہم نے ایک گل عرض کرنی ہے دوان میں کہا جی ارشاد فرمایا میرے کریم عرض کیوں کرنی ہے آپ ارشاد فرمایا آپ فرمایا میرے جے گناہگار ہوئے تو 7 بیری تو ٹپو میرے جے انسان ہوئے تو 7 بیری تو ٹپو کوئی عرض نہیں تسی میرے خدمتگار بھی ہو تو میرے شاگرد بھی ہو لیکن کوئی اللہ دا بندہ ہوئے تو نہیں ٹپی نہیں کوئی اللہ دا بندہ ہوئے نبی پاک دا خادم ہوئے تو وہ تو نہیں ٹپیتا کیونکہ وہ تو ٹپنا انجی سمجھو جو قرآن تو ٹپے میرے دوست اس نال وڈی کوئی نصیحت ہو سکتی کوئی نصیحت نہیں تھے وہ مہربانیاں میں گلاں تو اس تو پہ دسنا یہ نکیاں نکیاں گلاں ہو سکتا تو انہیں اندر رچ بس جاؤں حضور ضیاء الامت ہمیشہ واسطے پیار فرماندے ہیں اور انہوں نے پیار ہی سن چھک اپنے نال لائے میں رات دے 9 ہو گئے اور ساری زندگی 9 تو اگے کتاب کھولی میں ان کی بلا پیر صاحب فرماندے ہیں پتہ نہیں پڑھا تو کتنے ٹور جائے لیکن میں فرمایا میں عرض کی تھی میرے کریم دعا کیتا کرو میرے واسطے بس دعا فرمایو میں نصیب ہوئے توڑا کوزا چاہنا تو توڑیاں جتیاں چھڑنا میں شوق نال چھڑنا ہے اے سارے انتوان پتا کدی کسیں جائی من گئے وہ بیکھے نے کسیں بھی جائی تے میں کدی نہ گیا میں صرف اور صرف یہ چاہنا کہ میرا مرکز اور قبلہ ہی کی میں جس لئے تو چھوڑ کے بحیرہ شریف تو اپنی مجبوریاں تو گھر گیا میں نے ہر درس جو اور بلکہ قادری صاحب کی مدرسہ سے دعوت آئی ہے کہ ساڑھے کو عادت ہے اتنی تنخواہ دینے اور انہوں نے یہ عرض کی تھی ہے یا پڑھانا ہی نہیں تو پڑھانا تاں زیادہ مندے مدرسے پڑھانا اندر روئیے باہر ہسیے بھید دلان دے مول نہ دسیے چاہ کے پانڈ قدیمی نہ سٹیے نیت پہ ملیے چاہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال اتدم مارن دی نہیں ملی میں نو ہوئے تے کتاب ٹھپ چھوڑی تو سوچیا چلوں ذرا مرشد دی خدمت کاراں تھوڑا جا کوئی فیض ہی حاصل کر لیں اچھے آنو وقت اچھے وارنگ میں لاؤں کہاں سے میرے دل ربا اکلی میں دل کا سلطان تیرے جیسے اتنے لائبریری دے اتنے ایک منجی گتی اس اتنے سرکار دراز نو اور گرمیاں دا موسم ہے میں اتنے چڑھ گیا آپ بھی جاگ دیا میں سلام عرض کیتا تو آپ نے دعا دیتی میں اٹ لے کے منجی دے کول بہ گیا آپ اکثر فرماندے میاں صاحب میرے کول بہو میں آدھا سی آسمان ٹوٹ کے زمین تا پاؤ زمین پھٹ جائے میاں آپ دے برابر نہیں بہ سکتا کیونکہ میں وہ گل پڑھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے اور آپ نے صحابیت اختیار کیتی ہے حضور نبی کریم نے ایک دن آپ نے کدوں ناپ کے فرمایا میرے نال کھڑو کے نماز پڑھ جو میں ادا کرنا انج کر نال کھڑا کیتا جس لئے سرکار نے نماز نیت دیتی تو عبداللہ بن عباس ایک قدم پیچھے ہو گئے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ آپ ایک قدم پیچھے ہو گئے سرکار نے نماز توڑ دیتی اور پھر دوبارہ قانون آپ کا اپنے نال کھڑا کیتا میں پوریاں تاریخاں پڑھیاں تسی بھی پڑھ کے دیکھ لیا ہے پھر جس لئے نیت چکے تو عبداللہ بن عباس پھر پیچھے ہو گئے پھر تیسری دفعہ توڑ کا آپ نے فرمایا عبداللہ میرے نال کھلو پھر جس نیتی پھر پیچھے ہو گئے چوتھی دفعہ سرکار نے نماز توڑ کے فرمایا عبداللہ میرے آنکھیں کیوں نہ لگتا عبداللہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے جڑا حبر الامہ ترجمان واضح القرآن اور عباد اللہ ربا وچوں دا ایک خاص مقام ہے جدیاں ہاتھ دیاں لکھیاں کتاباں آپ دے وصال تو بعد ایک اٹھ چاہ کٹرتا ہے وہ پتہ کیا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے اور آدھا میرے کریم آسمان ٹوٹ کے زمین تاپ ہوئے زمین پھٹ جائے لیکن عبداللہ آپ دے برابر نہیں کھلا یہ انے دین یہ انے اسلام احترام نو عبادت نہ بنا دیتا کرو اور عبادت نو احترام نہ بنا دیتا کرو لفظ قریب قریب نو لیکن مانا بڑا دور دور ہے اس نو احترام نہ دیو اور عبادت نو عبادت ران دیو میں نے دسو جس معاشرے وچ بچہ اپنے استاد دی عزت نہیں کرتا جس معاشرے وچ بیٹا اپنے باپ دی عزت نہیں کرتا جس معاشرے وچ غلام اپنے مالک دی نہیں تواضع اور خدمت کرتا کیا وہ معاشرہ پنپ سکتا کیا اتھے سکون آ سکتا کیا اتھے امن آ سکتا یقیناً نہیں آ سکتا فطرت دے تقاضیاں تو باہر نہ ہویا کرو احترام دی اجازت ہے احترام اللہ تو بعد نبی پاک تو لے کے ضیاء الامت تک کاری کی دے کرساں اور عبادت صرف خدا میں بہ گیا اٹھا تے حضور ضیاء الامت نے ارشاد فرمایا میں اٹھتا بہ گیا قریش صاحب تو میں ارشاد میں تھک رہنا تاؤں کرنا قریش صاحب تو ارشاد ہے بہرحال میں استغرا سا حضور ضیاء الامت نے فرمایا میاں جی کو گال سناؤ میں کہا جی میں آپ دی خدمت کرن آیا تو کچھ فیض حاصل کرن آیا میں گلاں سناؤں نہ آیا بلکہ میں گلاں سنن آیا تو میں نے فرمایا میں نے پڑھدا کوئی نہیں میں کہا جی پڑھ آیا کتاب اٹھا پایا میں نے چند منٹ کول بان دیتا کرو میں نہ اٹھایا کرو فرمایا بہت میں مٹھی مار
مہربان ہاں میں ہولی ہولی مٹھیاں بھرن لگ پیا توجہ نال سنیا تے یاد بھی رکھا ہے دوجے تک پہنچان دی کوشش کیتا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے سچ سچ کہہ دساں آپ نے فرمایا میاں صاحب محبتاں کر دیو تے پیار کر دیو تو میں نے یہ دسو خلوص دا معنی کیا ہوتا خلوص دا معنی تسی سارے عربی زبان جان دے ہو خالص دا معنی کیا ہے خلوص کس چیز دا نام ہے تو چونکہ میں حجت الوداع دے موقع تے نبی معظم نے فرمایا آپ نے غلامان کہڑا ہے دن تو اللہ و رسول عالم کیا پتہ نہ نے جمعہ دا دن ہے لیکن نہیں ادب دے تقاضے ان کے وڈیاں دے سامنے چپ کر کے بیٹھا کرو شور نہ مچایا کرو ادب پہلا کرینا ہے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں کہا جی میں کوئی پتہ نہیں آپ ارشاد فرمایا فرمایا میں انہیں چھیڑیا تو میں تن دسنا اور اس نے توجہ نال سن لے او نسخہ جڑا انہوں نے دسے میں آج بھی یاد ہے فرمایا جس لئے کوئی انسان اپنیاں تمام تر چاہتا تمام تر محبتاں تمام تر آسائشاں اور تمام تک آرزواں کسی دوسرے دی ذات تے قربان کر دیندا او دا نام اس عمل دا نام خلوص ہے اس عمل دا نام خلوص ہے کیا ابو بکر نے ساریاں چاہتا اپنے نبی پاک دے قدمہ تے قربان کیتیاں یا نہیں کیتیاں سارا سامان حج کے نبی پاک دی خدمت در دیں اور آپ ارشاد فرما دیں ما اب کہتا لیالے کا یا ابا بکر ابو بکر اہل خانہ واسطے کہ چھوڑی اب کہتو لہم اللہ و رسولہ میں انہوں واسطے اللہ تعالیٰ دا رسول چھوڑا ہے فرمایا اس کا نام خلوص ہے میں جس لئے میں نہ سنیا میں کہ یاد تے میں ہو گیا میرے کریم ہن میں نے کوئی یہ جن اس کا دسو خلوص دلت پیدا کی کروندا اقبال دا ایک شعر ہے اخلاص عمل مانگ نیا گانی کو ہن سے شاہاں چی عجب گرب نوازند گدا تے وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا اقبال دا یہ بھی شعر ہے نہ ہو کنات شیار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا میں تھوڑا جا دامن اور پھیلایا میں عرض کی تھی میرے کریم ہے اس کا دسو خلوص پیدا کی کروں یاد رکھا انجی اس نے اور یہ کر ستائیں مل سی اور خلوص یہ بڑی دولت ہے جیڑی انسان نو عظمتاں دی اس چوٹی تے لے جاندا جتھے کوئی نہیں پہنچ سکتا حضور ضیاء الامت نے ایک لمبی آ بھری اور فرمایا میں خود ہی چھیڑیا تو انٹن دسنا تو پہنچ آپ نے فرمایا جس لئے کس ذات دے نال عشق دی ہاتھ توڑی پیار ہو جاندہ تو اس لئے بچ خلوص آ حیث دل دے اندر اس واسطے خلوص آ جاندہ نبی پاک دیاں غلامان عشق دی حد تک پیار ہو گیا نبی معظم دے نال اپنی ہر چیز انہوں نے قدمت قربان کر دیتی بچے بیویاں وطن سب چھوڑیا اور ہک ہی لے آئی یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ میں نے بھی سمجھ آ گئی میں اور تھوڑا جا دامن دراز کیتا میں عرض کی تھی میرے کریم کس نال عشق دی ہاتھ توڑی پیار کی کن ہو ویندا ہو یہ تو دسو یہ ہوں یاد چنگا جا کر لیا ہے استعمال کرنے کی بھی کوشش کریا ہے آپ نے پھر ایک لمبی سانس لئی اور فرمایا میاں صاحب میں چھیڑیا جی ہوں آپ ہے تو تین دسنا تو پہنچی آپ نے ارشاد فرمایا جس ویلے نگاہ حسن دی کرم نوازی ہو ویندی ہے تو اس ویلے عشق اندر آ ویندی اونجی ایک کدی بھی نہیں آیا نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے شکار مردہ سزاوار شہباز میں ہوئی نا عام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں خودی کی تندی و شوش کبر و ناز نہیں جو ناز ہوگی تو بے لذت نیاز نہیں جس لئے نگاہ کرم مہربان ہوندی ہے حسن دی اس لئے عشق خود بخود اندر پیدا ہویا نا میں نست یقین کامل ہو گیا کہ جس لئے سرکار دو عالم مہربان ہوئے ابو بکر تے تو اس نے خود جا کے کلمہ پڑھا مہربان ہوئے جس انسان تے وہ فارس جو ٹرک آیا اور کلمہ پڑھا مہربان ہوئے جس انسان تے وہ دوست دیاں جنگلاں کو نکل کے ابو ہریرہ دا نام پان ویسے نبی پاک دے قدمہ چاہتے اس لیے اس واسطے انہوں دی کرم نوازی اور مہربانی جتنے توڑی نہیں ہوندی عشق دی دنیا آباد ہی نہیں ہوندی تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پھر انسان اس نظریے دا مالک ہو جاندہ کہ میرا جو کچھ بھی ہے اپنے رب دی خاطر ہے اور جس لئے رب دی خاطر ہوئے تو رب اس نے خالی نہیں رکھدا اور جڑے او دے خالص بندے انہاں دی خاطر کریے تو انہاں دی بھی جھولی بھری جاندی ہے اور لوگ انہاں سلام کردہ رہندا انہاں لوگ سلامہ کردہ ہے جگ نوکر اس دے درد آئے وہ ہر کوئی اس دا پانی بردہ ہے جدے کول گدائی تیرے
وہ دی گدائی جس تے کول آ جائے وہ دا ہر کوئی پانی بھردا رہندا اللہ پاک سن اس دے سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جس راہ تے چل کے اسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میرے عزیز طالب علم بیٹھے ہو اور اقبال نے آکھا تو راہ نہ وردے شوق ہے منزل نہ کر قبول شوق دے مسافر ہو کوئی منزل نہیں شوق دے مسافر بس ہے نو ڈیسٹینیشن فار لو تو راہ نہ وردے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشین ہو تو معامل نہ کر اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول کھویا نہ جا سنم قدائے کائنات بڑے بوت تو نظر اوسن کھویا نہ جا سنم قدائے کائنات میں محفل گداز گرمی ہے محفل نہ کر قبول محفل گرمان واسطے اللہ تن بھیجا تو گرمیاں انہوں نے قبول نہ کر جائیں اور اس تو اگلا شعر میں بڑا پسند ہے یاد کر لگے صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول اللہ پاک سے عقل دی غلامی تو بچائے عشق دی غلامی عطا فرمائے انہاں سونے لوکاں دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے میں آخر تے دعا کرنا میرے اللہ یہ تھوڑی جی حاضری ساڑی قبول فرما لے اور سانے سے درات ہمیشہ چلن دی توفیق عطا فرما وما علیہ الا البلاغ